بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سعودی وائم علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی منہر تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محبت کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاتح ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ دعا کہ آپ سب کو یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ کو قبول و منظور کرے۔ تو جو ہے کہ بات شروع کی جائے۔ آپ کے ادراک سے پہلے میں لکھر چھوڑ دے رہا، اور ویسے بھی ماہ رمضان مبارک ہے، یقیناً سبھی روزے سے ہوں گے، لہٰذا اگر میری زیادہ آواز نہ بھی نکلے تو اس وسیلے سے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ تو بس آپ نے داد نہ دیں، چہروں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ رکھیں، کیونکہ جس نے روزہ رکھا ہو اسے اس حالت کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے۔ سورہ فیل میں ارشاد خداوندی ہے، عالم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ فرما رہا ہے، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یاد رکھیے گا یہ کب کیا، کیا کیا، کیسے کیا، بس اسی پہ گفتگو۔ 570 عیسوی یمن کا بادشاہ تب رہا، اس نے اپنے مشیروں کو، وزیروں کو بلایا، دیکھو یہ پورے عرب پہ کس کی تجارت کا سلسلہ ہے؟ قریش میں بنی ہاشم ہے، یہ ہاشمی خاندان کی تجارت کا سلسلہ ہے۔ اچھا، اور پورے عرب میں سب سے مقدس جگہ کون سی؟ وہ کہنے لگی کعبہ۔ اس نے کچھ ایسا کیا جائے کہ پورے عرب میں تجارت کا سلسلہ ہمارا ہو اور مذہب ہمارا رائج ہو جائے۔ اس نے بہت سے وزیروں کو بلایا، بہت سے مشورے لیے، لینے کے بعد ایک بات طے ہے کہ اس یمن میں بہترین کلیسا بنایا جائے۔ جیسے ہماری عبادت خانہ مسجدیں ہوتی ہیں، ان کا کلیسا تھا، کلیسا بنا، تاجر آتے کلیسا کو دیکھ کے جاتے۔ اس نے صفائی مقرر کری، جب ہاشمی خاندان کے نوجوان آئے نا تب بتانا۔ جب ہاشمی خاندان کے نوجوان تجارت کرنے کے لیے پہنچے یمن، انہوں نے کلیسا کی زیارت کی، کلیسا کو دیکھ کے واپس پلٹے۔ انہوں نے ایک جرم، ایک الزام عائد کہ دیکھو ہاشمی خاندان کے نوجوان آئے، انہوں نے آپ ہماری کلیسا کی توہین کی، تو لہٰذا اب ہم ان کے کعبہ کی توہین کریں گے۔ بہانہ کیا تھا؟ کعبہ ختم کیا جائے، ہاشمی نوجوانوں کو قتل کیا جائے، تاکہ پورے عرب پہ ہمارا مذہب رائج ہو جائے۔ اب 570 عیسوی میں ابرہہ 60,000 فوجی لشکر لے گئے، کتنا؟ 13 ہاتھی لے کے یمن سے روانہ ہو۔ اب تاریخ کہتی 570 عیسوی جب اس نے پہلا قدم یمن سے باہر رکھا، رحمت العالمین کا پہلا قدم دنیا میں آیا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب انصاف سے بتائیے گا، اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں اعلان ہو جائے جنگ ہونے والی، تو جتنے نوجوان ہوں گے گھروں سے باہر نکلیں گے، ایسے جتنی مستورات بچوں کو لے کے گھر میں پناہ لیں گے، مستورات باہر نہیں نکلیں گے، بچے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک جنگ رہے گی۔
مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا ہے، چلو وہ تو گھر سے باہر نکلا، اس نے کوئی جان کا منظر دیکھ لیا، ایک بچہ آیا ہی ابھی تازہ تازہ، کیا وہ کچھ دیکھ پائے گا؟ وہ تو سنے گا نا جب بڑا ہوگا، ہاں تو جب تم پیدا ہوئے تب جنگ ہوئی تھی، اب 570 میں ابرہا 60,000 فوجی لشکر لے کے آئے، سرور کونین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرمایا؟ عالم تارا کیفا، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا کہنے بھی آپ کے لاکھ و سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اب میں نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، میں نے کہا پالنے والے ابھی رسول دنیا میں آیا ہے، تو کہہ رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رسول دیکھے کیسے؟ آواز قدرت ہے سید علی ابھی جاہل نہ بن، ہم نے زمانے کو بتانا ہی یہ ہے کہ عام بچہ ہونا اور بات ہے، اللہ کی حجت ہونا اور بات ہے۔ جی آپ سلامت رہے، خدا کا سب میری امید سے زیادہ بچہ ہو گئے، آپ کی زندگیاں دراز ہو، آپ کی نیک حاجات قبول ہوں۔ اچھا اب یہ تو قافلہ چلا، اب جب پہنچے ہوا کیا؟ اللہ کیا فرمایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب ہماری اردو زبان میں ایک ابابیل پرندے کا نام ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے دیکھا، جو نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے دوران نیٹ سے سرچ کریں، ابابیل کی تصویر نکل ہے، لیکن ہماری میں یوں سمجھتا ہوں، علمی سمجھ لیجیے یا پھر اسے کچھ اور سمجھ بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ابابیل عربی میں پرندے کو نہیں کہتے، جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا نا ابابیل، اس سے مراد پرندہ نہیں۔ ابابیل سے پہلے لفظ استعمال ہو طیر، عربی میں پرندے کو طیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوئے ابابیل، اب ہمارے جتنے عالم اسلام کے مکتب ہیں، چاہے سنی ہے شیعہ وہاں بھی کہتے تھے اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے، پرندے ابابیل نہیں بھیجے۔ ابابیل ہے کیا؟ ابابیل پرندے کا نام نہیں۔ میں مثال دیکھوں، 5-6 پرندوں کا جھنڈ بنا دے، ایک لشکر بنا دے، 5-6 پرندے بیٹھے ہیں، اس جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں۔ کیا کہنے بھی آپ کے لاکھ و سلامت ہیں، بہت شکریہ۔ اس جھنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ابابیل کہتے ہیں۔ اب طیر پرندے، اب یہاں پہ آیت میں لفظ استعمال ہے طیرن ابابیل، ہم نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، لشکر کے لشکر بھیجے، گروہ کے گروہ پرندے بھیجے، ابابیل نہیں بھیجے، یعنی پرندے بھیجے، ایک لشکر کو ابابیل کہتے ہیں۔ اچھا جب یہ ہے، کتنے ہاتھی تھے یاد ہے؟ 13 ہاتھی۔ کتنا فوجی لشکر؟ 60,000۔ اب کم سے کم 60,000 فوجی لشکر، تو کتنے پرندے آئے ہوئے؟ 60,000 تو پرندہ آیا ہوگا۔ اب سوچنے والی بات نہیں، اب سید تنظیر شاہ جی مجھے کہیں علی عابد آؤ ہم دونوں ریس لگا دیتے، اب سید علی عابد کے پاس ہو ہونڈا 70، شاہ جی کے پاس ہو 125، ریس بنتی؟ مقابلہ تب ہوگا جب برابر کی چیز پالنے والے ہیں، مقابلے میں ہاتھی ہیں، تو مقابلے کے ہاتھی بھیج، یا کوئی بڑی بلا بھیج، تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج رہے ہیں۔ آواز قدرت ہے سید علی عابد، جب کوئی بندہ اگر اس دنیا میں رہ کے خدائی دعویٰ بھی کرے، اگر ہم مارنے پہ آ جائیں تو نمرود کو مچھر سے مار دیتے ہیں۔ کیا کہنے میں سید آپ بہت شکریہ۔ اب 60,000 فوجی لشکر، کم سے کم 60,000 پرندہ تو آیا ہوگا۔ اب کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور کنکریاں بھی کسی پہاڑ کی پتھر کی نہیں، مٹی کی۔ آپ پانی کو لیں، مٹی کو لیں، مکس کریں، جو کنکریاں بنتی چھوٹی چھوٹی بنا لیں، یہ اس کی۔ اب یہ خدا اب مجھے بتائیں، یہ پورا پردار جتنے اجتماع بیٹھا ہے، مجھے مٹی کی کنکریاں 1000 مارے، میں مار جاؤں گا؟ نہیں مروں گا۔ اب پرندے کی چونچ ہوتی کتنی؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے، لیکن معجزہ کیا ہے؟ جس سپاہی پہ گرتی ہے وہیں پہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جس ہاتھی پہ گرتی ہے ہاتھی وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، پرندہ اشرف المخلوقات تو نہیں بولیے تو صحیح، انسان کیوں انسان اشرف المخلوقات کیوں؟ اس میں عقل رکھی گئی، پرندوں پہ عقل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب چھوٹا سا پرندہ ہے،
ہونا چاہیے. اب تمام عالم اسلام کے علماء سے سید علی عابد کی التجا، صرف التجا، چھوٹی سی التجا، چھوٹا سا میں خطیب ہوں، عالم محمد کتاب کا طالب علم ہوں، صرف سوال میں رہتا ہوں کہ حضور ذرا یہ بتا دیجئے، یہ جو پرندے آئے ہیں منہ میں کنکریاں لے کر آئے، یہ جو پرندہ کنکری چھوڑتا ہے صحیح نشانے پہ لگتا ہے. کوئی پرندہ تو ایسا ہو کنکری چھوڑے کعبے کی چھت پہ گر جائے، کسی کنویں میں گر جائے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ گر جائے، تو یہ ان پرندوں کو کیا ہذیان نہیں ہوتا؟ کیا یہ دیوانے نہیں ہوتے؟ کیا یہ بہکتے نہیں؟ تمام عالم اسلام کے علماء کہیں گے سید علی عابد ہذیان تجھے ہو گیا ہے، بہک تو گیا ہے، دیوانہ تو ہو گیا ہے. کیا تو نہیں جانتا یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے تھے. جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں انہیں ہذیان نہیں ہوتا. تو سید علی عابد کی التجا صرف اتنی ہے تو پھر معیار کا پیمانہ بدلیے نا. جب اس کے بھیجے ہوئے پرندوں کو ہذیان نہیں ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے نبی کو کیسے ہو گیا؟ کیا کہنے بھی آپ نے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جب اس کے بھیجے ہوئے پرندوں کو ہذیان نہیں ہوتا، اس کے بھیجے ہوئے پرندے دیوانے نہیں ہوتے، اس کا بھیجا ہوا نبی کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اب یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کعبے کی حفاظت کی کس کے ذریعے؟ پرندوں کے ذریعے. کعبے کو نجات دی کس کے ذریعے؟ مدد کی پرندوں کے ذریعے. اچھا، کعبے کی حفاظت کے لیے پرندے آئے، مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو طالب آئے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی مجھے کوئی امانت دے دے، سید علی آپ یہ امانت ہے، مثال کوئی گھوڑا دے دے، ذوالجناح دے دے، یہ جی ہمارا ذوالجناح آپ رکھیے، آپ نے سال پر اس کی دیکھ بھال کرنی. اب جو حساب سے تاکہ میں اس کا خیال رکھوں گا، میں خود کھاؤں نہ کھاؤں اس گھوڑے کی حفاظت کروں. یہ سید نے دیا ان امانت. اگر مجھے پتا چلا کہ میں 5 دن بعد دنیا سے چلے جاؤں تو کیا اس امانت کو کسی کے سپرد کر کے جاؤں؟ اس کے سپرد کروں گا جو میرے معیار کا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک روز سوچنے لگے، کتاب کے داستان سن لیجیے. ابھی تو پورا مکہ، پورا عرب، صرف کافر و مشرک نہیں، یہودی نصرانی بھی، کیونکہ پیشن گوئیاں ہو چکی تھی، نبی آئے گا، نبی آئے گا، نبی آئے گا. ہر بندہ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ پورے مکہ میں صرف ایک گھر جناب ابو طالب کا، پورا مکہ دشمن تھا رسول کا. جب تک سرکار رہے کسی کی جرت نہیں کوئی مصطفیٰ کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے. اب سرکار سوچنے لگے کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے پاس کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کی حفاظت کرے، آخر اللہ کا نبی ہے. اور کتاب کے لفظ سرکار فرماتے ہیں کہ پیشن گوئیاں بھی یہی کہتی ہیں اس مصطفیٰ کا جو وصی ہے وہ میرا بیٹا علی ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جیے ہزاروں برس. ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کر رہی، وہ باتیں ہو چکی بڑی پرانی، زندگیاں دراز ہوا. فرمایا کچھ ایسا کیا جائے کہ میرا روب و دبدبا پورے رب تک، جب تک میں ہوں کوئی مصطفیٰ کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا. کچھ ایسا کروں کہ پورے عرب کے لوگوں کے دلوں میں میرے بیٹے علی کا روب اور دبدبا بن. اگر میں رہوں نہ رہوں انہیں یہ پتا ہو جب تک مصطفیٰ کے ساتھ علی ہے کوئی آ نہ سکے قتل کرنے کے لیے. اب روایت نہیں، بظاہر بچپن تھا سرکار کا، لیکن کہ بچپنا تاریخ ہوتا نہیں، یہ ایک دن کے بھی ہو تو حجت ہوتے. بظاہر بچپن. اب کتاب میں لفظ ہے سن بلوغ، یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی. ابھی باتیں کتابوں کی باتیں پر نہ عالم محمد کے لیے لفظ استعمال کرنے چاہیے نہیں. یعنی بظاہر بچپن سرکار کا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا علی، جی بابا جان، بیٹا تم جانتے ہو یہ مکہ میں ایک رسم ہے. بابا جان کیسی رسم؟ تم کبھی اکھاڑے میں گئے؟ اکھاڑا سمجھتے ہیں جہاں پہ کشتی ہوتی؟ جی بابا میں نے سنا. بیٹا جانتے وہاں پہ ہوتا کیا؟ بابا یہی سنا کہ وہاں پہ پشت لگا دے جو کسی کی وہ بڑا پہلوان ہوتا. فرمایا ابو طالب کی خواہش یہ ہے کہ آج تم میرے ساتھ اکھاڑے میں چلو. بابا جان علی وہاں پہ کیا کرے گا؟
बेटा तुम वहां पे जाके किसी की पुस्तक अगर लगा दोगे जमीन पे तो लोगों के दिलों में तुम्हारा रोग और दबदबा बन जाए। आपको तो मुस्तफा के वसी हो। मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला के लफ्जों पे। आगे से सरकार अली बिन अबी तालिब फरमाया, बाबा जान आपके कहने पे जाऊंगा जरूर, लेकिन शर्त है अली की। बेटा कैसी शर्त? बाबा मैं लड़ूंगा उससे जो सबसे बड़ा पहलवान हो। क्या कहने भी आपके, अल्लाह आपको सलामत रखे। अली वालों के हाथ बुलंद होने चाहिए। अच्छा सरदार, अब जैसे मैं किसी को समझाऊं, सरदार फरमाते हैं कि बेटा तुम जब जाओगे खाड़े में तुमसे कोई बड़ा पहलवान लड़ेगा नहीं, अपनी तौहीन समझेगा, लिहाजा हम उम्र बच्चों के साथ लड़ना, कुश्ती करनी चाहिए। जैसे जैसे तुम्हें हराते जाओगे बड़े बड़े तुम्हारे मुकाबले पे आते जाएंगे। तो मैं बाबा जान फिर ये किस्सा आज खत्म होना चाहिए। रोज रोज अली अखाड़े में जाने से रहा, मेरा अखाड़ा मंजिल नहीं। अच्छा बेटे को लेके अखाड़े में आए। अब थे अरब के सरदार, मक्का के सरदार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जब अखाड़े में सबसे बड़े पहलवान से अखाड़ा करा, देखा ना अबू तालिब जल्दी खड़ा हो। उसने कहा सरदार आप यहाँ पे? फरमाया ये मेरा बेटा है, इसका नाम अली है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे खाने में कोई है जिसके मुकाबला करे। अच्छा तंजील शाह जी, मैं आप पास किसी बच्चे को लेना, मैं शाह जी से जरा कंप्यूटर सिखा दीजिए। शाह जी के इन्हें कभी पहला चलाया, मैं तो नहीं, तो सोचने वाली बात है ना। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले सिखाएं इसे चलाते कैसे, ऑपरेट कैसे करते, फिर ये चलाएगा, फिर इसकी तनख्वाह लगेगी, फिर ये कमाई करेगा। सरकार क्या फरमा रहे हैं, कोई है जो मुकाबला करे? आप तो पहलवान के क्या सरदार, ये बच्चा आपका पहले कभी लड़े? तालिब पहली मरतबा अखाड़े में आए। अब वो छोटे बच्चे छोटों से बड़े होते 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 बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में होते। जो सबसे छोटे बच्चे थे ना, अरे तुम इधर आओ, किसके बच्चे? उसने फलां कबीले से फलां का बेटा। अच्छा इधर आओ, ये अबू तालिब की बेटी से लड़ो आप। उसने वो लबास जो खाड़े का होता पहन रखा, अली बिन अबी तालिब खड़े। सरदार अगर आप इजाजत दें तो आपके बेटे को कुछ दिन में कुश्ती सिखाना। देखिए ना, इसे खाड़े पे खड़ा होना भी नहीं आता। अब अबू तालिब मुस्कुराए, उसने कहा तुम मुकाबले भेजो तो सही। अब जो सबसे छोटा बच्चा हम उम्र था सरकार, वो आया ना जैसे मुकाबले में, उसने वार करने की कोशिश की। अबू तालिब के बेटे ने पहले बार उसे जमीन पे पटक दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जब पटका, आप कह रहे थे लड़ना नहीं आता, लेकिन ये जो बार है ये आम बार नहीं। दूसरा तीसरा, अब छोटों से होते होते बड़े 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 बड़े, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, सारे आ रहे हैं। पूरे अखाड़े में आखिरी अरब का सबसे बड़ा पहलवान बचा जो उसका मालिक था। अब जब सारे हार गए लेकिन अबू तालिब से, अबू तालिब की निगाह थी पहलवान के चेहरे पे, अली की निगाह थी बाबा के चेहरे। अबू तालिब फरमाते हैं तुम अकेले रह गए, तुम भी आओ। उसने कहा सरकार मेरी तो ही है, मैं अरब का सबसे बड़ा पहलवान हूं, इस बच्चे से मुकाबला करूं जिसकी अभी दाढ़ी तक नहीं निकली। अली मुस्कुरा फरमाते जो तुझसे पहले आए थे वो भी यही सोच रहे थे, तू भी आके देख ले। अब रिवायत कहती जैसे ही चलता हुआ अखाड़े में आया, इसने पहला वार करने की कोशिश की, अली ने रोका, दूसरा वार किया, रोका, तीसरा वार करने लगा। अली फरमाते तीसरा मौका हम देते ही नहीं, इसे जमीन पे ऐसा पटका, पटक के फरमाते बाबा अबू तालिब जरा गौर से देखिए कहीं मेरे लिबास पे कहीं मट्टी तो नहीं लगी। आप जी अल्लाह आपकी जिंदगी दराज करे, बहुत शुक्रिया आपके। अच्छा अब जब सरकार ने उसे पटक दिया तो बेटे को माथा चुमा, फरमाया मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो मेरे बच्चे। अब जब तक तू है, ये जो तेरे मुकाबले में दोबारा लाएंगे, लेकिन एक बात याद रख ले, जो बच्चे माओ के शिकमों में हैं या आगोश में, तो उनकी माएँ अपने बच्चों को किससे सुनाएंगी? तेरे शुजाअत के। वो बच्चे भी तेरे मुकाबले में नहीं आए।
آپ نے سنا نہیں خیبر کے میدان پر حب سے کیا کہا تھا؟ اس کی ماں نے کہا حیدر سے نہ لڑنا، اور رب میں حیدر کرار ابو طالب نے بچپن سے بظاہر ایک روپ اور دبدبا بنا، یعنی اتنا بڑا شجاع بڑے بڑوں کو مارتا ہے۔ اب یہ منظر دیکھا کس نے؟ جانتے جاہلوں کے باپ نے ابو جہل۔ اب وہ جب وہ بڑے بڑے جنگیں شروع ہوئی نا، اس نے کہا دیکھو دیکھو ساروں سے مقابلہ کرنا، علی سے نہ کرنا۔ اس نے کہا ابو جہل علی سے کیوں نہ کرے؟ اس نے کہا میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، یہ بچپن میں بڑوں بڑوں کو زمین پہ پٹکتا رہا ہے، جوانی میں سے مقابلہ بچپن سے سرکار نے ایک روب اور دبدبا لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں کہ علی بن ابی طالب کے فضائل کو دبایا جائے۔ آقا محمد باقر مرسی کا نام سنا ہے؟ وہ بہار میں اس روایت کو لکھتے ہیں۔ آقا مرسی کہتے ہیں کہ شام کا ایک علاقہ تھا، ملک شام کا، وہاں کچھ لوگوں نے ایک اجتماع رکھا، ایک محفل رکھی۔ اب اس محفل کا نظام کیا کرنا کیا، جو چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب ہیں، ان کے فضائل بیان۔ اب جو انتظامیہ کے لوگ تھے نا، انتظامیہ کے لوگ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں یار فلاں خطیب ولایتیں کی بات، فلاں خطیب شان ابو طالب بیان کرتا ہے، فلاں خطیب امام زمانہ کا موضوع بڑا اچھا پڑھتا ہے، آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اب انہوں نے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھو جی ابو بکر کے اچھے فضائل کو کرو، وہ مقرر جو تھے جتنے ان کے موالد تھے اکٹھے ہوئے، عمر کے آئے، عثمان کے آئے، انہوں نے شیعوں کو بھی دعوت دی، علی بن ابی طالب کے موالد بھی ہیں۔ جب اجتماع ہوا ہزاروں کا لشکر، آقا باقر مسجد ہاتھ میں روایت رکھا، جو منتظمین تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھے، کیوں دیکھا انتظامیہ کے لوگوں کو بلایا، کن لوگوں کو بلایا تھا؟ اس نے کہا چار خلفاء پہ آج کے فضائل بیان ہونے ہیں، تو یہ شیعہ علی کے موالد ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ خلفاء ثالث، تین خلفاء کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ لوگ ان کے بھی موالی بنے۔ کائنات تو علی کے موالی ہے ہی، اب ہم نے انہیں بلا دیا، اگر ان میں سے کوئی خطیب آ کے تقریر کرے گا اور کچھ نہیں تو آدھا مجمع تو سارا ہی علی کا موالی ہو جائے گا۔ اب سارا جڑے آقا مرسی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، دیکھو ایک ترتیب سے شروع کریں، پہلے ابو بکر کے فضائل بیان کیے جائیں، پھر عمر کے، پھر عثمان کے، پھر اور ابو بکر کے موالی تھے، خطیب وغیرہ تھے، آئی تھی، انہوں نے روایت پہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کی، بڑی لمبی تقریر، پھر دوسرے خلیفہ کی، پھر تیسرے کی۔ جب باری آئی علی بن ابی طالب کے چاہنے والے، منتظمین نے اسے اشارہ کیا تھوڑا سا اور بیان کیجیے تیسرے خلیفہ کے بارے میں۔ جیسے سورج غروب ہونے لگے، نماز کا وقت ہو جائے گا، تب ہم علی کے شیعوں کو موقع دیں تاکہ ایک دو حدیث بیان کریں، وقت ختم ہو جائے، علی کے فضائل بیان ہی نہ، یعنی فضائل علی روکنے کی کوشش کی گئی۔ آج کے دور میں کافی ہوتا، وہ جب علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کی باری آئی، منتظمین کہنے لگے انتظامیہ کو بلایا، دیکھو سے کہو کہ آپ کے قدر زیادہ ہے، لہٰذا آپ کسی ایک کو چن لیجیے وقت کا۔ اور جو شیعہ کو کہتے ہیں ہمارے کسی بہترین قدر یہ ہے، آپ یہ مقبر پہ آئے تو اسلام نے دیکھی حضور بات یہ ہے کہ وقت کم ہے، نمازیں مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج بھی غروب ہونے والا ہے، تو لہٰذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایک دو روایتیں بیان کیجیے اور بات کو سنیے۔ اب تھا علی کا موالی، سنتے یہ کیا بات ہے، ہم سے پہلے مقرر آئے، دو تین مقرر آ کے ایک خلیفہ پہ بات کرتے رہے، ہماری باری آئی تو صرف مجھے وقت ملا اور وہ بھی صرف آپ کہہ رہے ہیں چند لمحے۔ کیونکہ حضور وقت ضائع نہ کریں، اگر اذان ہو گئی تو سارا اجتماع اٹھ جائے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، پھر آپ کی تقریر سنے گا کون؟ اس نے دیکھو میں کچھ کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت ہے، میں کتنے فضائل بیان کر سکتا ہوں،
وہ جو منتظمین تھے انہوں نے کہا دیکھو باتیں نہ بناؤ، وقت کم ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ جب کہا نا سورج غروب ہونے والا ہے، جتنے فضائل بیان کر سکتے ہو کر لو۔ تھا علی کا موالی، تھا بھی خطیب مقرر، چہرے پہ جلال آیا۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں علی کے فضائل بیان کروں سورج ڈوب جائے؟ کیا کہنے بھی آپ کے اللہ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ بلند ہو کسی کے محتاج نہ ہو۔ جب یہ جملہ تھا پورے اجتماع میں ایک روپ ہوتا تھا، اتنی بڑی بات کہتا ہے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں علی کے فضائل بیان کروں، رسول کے وسیع کے فضائل بیان کروں، سورج منہ موڑ دے؟ اچھا یہ جملہ کہہ کے وہ موالی سورج سے مخاطب ہے، اے اللہ کی مخلوق کیا تو وہی سورج نہیں جسے میرے مولا نے روکا تھا؟ تو کئی مرتبہ علی کے کہنے پہ پلٹا، آج علی کے نوکر کے کہنے پہ اپنی لگام پہ ہاتھ رکھ۔ اب آقا ملسی کہتے ہیں اس موالی نے اتنے فضائل، اتنی آیتیں، اتنی روایتیں پڑھی کہ پڑھتے 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 لوگ تھک ٹوٹ گئے۔ جو منتظمین تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا تھا، اتنی لمبی تقریر ہو گئی، سورج ڈوبنے کا نام نہیں لیتا۔ لوگ سوچ رہے تھے علی نے سورج کو روکا کیسے؟ موالی نے بتایا دیکھ لو ایسے ہوگا۔ جی آپ کی زندگی دراز، آپ سلامت رہے، بہت شکریہ۔ میں حیران اس بات پہ کہ آپ ایسے فضائل سن لیتے، کیونکہ لوگ جو بات سنی بھی ہو نا اس پہ زیادہ داد دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بات نہ سن کے داد کم دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، اتنی بہترین گفتگو سننے میرا اپنا دل خوش ہے، آپ کی زندگی دراز۔ اب ایک مرتبہ سورج علی ابن ابی طالب نے پلٹایا ہے، آپ کتابیں پر 14 مرتبہ 14 مرتبہ سورج کو پلٹایا۔ اب روایت کرا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ ہم مسجد تشریف فرماتے اللہ کو فرماتے جائے کل آپ جنت البقیع جائیے گا اور بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سورج کو سلام کریں، سورج تیرے سلام کا جواب دے گا، تجھ سے کلام کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مسجد میں کچھ مہاجرین، کچھ انصار کے لوگ موجود تھے اور ساتھ ابو بکر اور عمر۔ اللہ کے فرماتے ہیں جو بندہ علی کا کمال دیکھنا چاہتا ہے کل علی کے ساتھ ہے۔ کہتے ساری رات پتہ نہیں کیسے گزری، نماز فجر پڑھنے کے بعد سرکار کے پیچھے پیچھے ہم چلے، مہاجرین، انصار، ابو ذر، ابو بکر، عمر۔ کہتے جیسے ہم جب بقیع پہنچے سرکار پیلے پڑے اور سورج کو کہا اے اللہ کی مخلوق تجھ پہ علی کا سلام۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے تو آج سورج کی تپش دیکھی، محسوس کی، روشنی دیکھی، ہمیں کیا پتا سورج بولتا کیسے، لیکن صحیح عربی زبان میں سورج نے سلام کا جواب دیا، علیہ کا سلام، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ہو وکلا شیء قدیر۔ اچھا یہ اتنا کہنے کے بعد بس کا ابو ذر کہتے ہیں ہم کو غش کھا کے بھی ہوش ہو۔ جب ہمیں ہوش آیا سب سے پہلے مجھے ہوش آیا، ابو ذر غفاری ہے، میں دیکھتا ہوں مہاجرین انسان، میں تو یار میں کیا ہو دیکھا ہم چلتے ہوئے مسجد میں جانے کا رسول بیٹھے تھے، تمہارے چہروں کو پریشانی کیسی؟ ابو ذر کہتے کوئی نہیں بولا، ابو بکر بولا یا رسول اللہ جو ہم دیکھا ہے اور جو سن آئے آپ سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھیے سورج نے علی کو سلام کا جواب دیا۔ اب وہ تو میں نے بتایا کہ وہ دے گا نہیں یا رسول اللہ، اس سے اگلی خبر سنی آپ بھی پریشان ہوں گے۔ اچھا حیرت کی بات ہے ہمارے مکتبہ اہل بیت میں پڑھایا جاتا ہے عقائد میں نبی امام معصوم پریشان نہیں، وہ حیران نہیں ہوتے کیونکہ حیران اس چیز پہ ہوا جاتا ہے جو پہلے نہ دیکھی۔ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رسول پریشان ہوگا، یعنی جیسے آقا ویسے مراد، آپ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے آقا پریشان نہیں ہوتے۔
حیران نہیں ہوتے؟ ابو بکر تم نے کیا سنا؟ یا رسول اللہ ہم یہ سن کے آئے کہ جو جو القابات، جو جو لقب اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیے سورج نے علی کو دے دیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو سلامت رکھے۔ ابو بکر قرآن میں اللہ نے جو القابات نے استعمال کیے سارے علی کو دے دیے۔ جی یا رسول اللہ دیکھیے نا، سورج نے کہا یا اول تو ہے ہی اللہ۔ ابو بکر تم نے ظاہر سنا، باطن بھی دیکھ لو۔ سورج نے اول کہا کیوں؟ کیونکہ علی اول المومنین ہے اور مومنوں کا امیر ہے۔ یا رسول اللہ مان لیا تھا علی اول المومنین ہے، لیکن یا آخر اللہ کے علاوہ آخر ہے کون؟ سب ہلاک ہو جائے گا، اللہ رہ جائے گا۔ فرمایا ابو بکر جس طرح علی اول المومنین ہے، علی کو آخر سورج نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ آخر تک علی میرے ساتھ رہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی مان، لیکن یا ظاہر ہو، اللہ کے علاوہ ظاہر کون ہے؟ انسان دنیا میں آیا، پردہ کر رہا، دنیا سے اللہ کے ختم ہو گیا، لیکن ظاہر تو صرف اللہ کی ذات جو ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا ابو بکر نہیں، محمد کے پاس جو علم ہے وہ علی پہ ظاہر ہے۔ بہت شکریہ۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن یہ ذات باطنوں کا ہے۔ اب مجھے پریشانی کی بات نہیں، میرے جتنے اسرار ہیں ان کا باطن علی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی مان لو، لیکن یا من ہوا بکل شیء علیم، اول سے لے کے آخر تک ہر کائنات ذرے ذرے کا علم تو اللہ کو ہے۔ فرمایا نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا عالم فقط علی ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رسول نے اتنا کہنے کے بعد اپنے محراب کو چھوڑا، محراب کو چھوڑ کے ممبر کو چھوڑ کے گھر کو چلے گئے۔ جتنے انصار بیٹھے تھے، جتنے مہاجرین بیٹھے تھے، ابو بکر اوپر مل کے کہنے لگے دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے تو ہمیں تاریکی میں بھٹکا دیا، ہمیں گمراہ کر دیا۔ جو القاب اللہ قرآن میں اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ تو سارے علی کو دے دیے، اللہ اور علی میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، اس لیے ہر ممبر سے ہم کہتے ہیں علی کو سوچو نہیں، علی کو مانو۔ جنہوں نے علی کو سوچا انہوں نے اللہ بنا دیا، جنہوں نے مانا کوئی سلمان ہو گیا تو بہت شکریہ آپ جی، اللہ آپ کی سلامت ہے۔ بس وقت ہے ختم ہو گیا، جب بہت اشارہ کرنا۔ اب یاد رکھیے گا بچپن سے بات یاد ہے کہاں تھی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام پورے عرب کے لوگوں کو دبدبا تھا کہ کوئی علی سے لڑ نہ سکتا، وہ لڑتے بھی نہیں تھے۔ اگر کوئی مقابلے پہ آتا تو پھر اپنی صرف مردانگی دکھانے کے لیے کہ عورتیں ہمیں تانے نہ لیں۔ اور یاد رکھیے گا علی بن ابی طالب کا جان کرنا کمال ہے۔ کیا عقیدہ نہیں سرکار اگر کھار کرتے ہو تو اپنے دشمن کو مار دیں ہے؟ جڑے نہیں بول رہے ہاں تھوڑا سا زبان کو حرکت دیجیے گا۔ میں بھی حالت روزہ سے اگر میں زور لگا تھوڑی سی آپ اگر زحمت کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اس ذکر میں بولنا نہیں بات ہے۔ میں روایت پیش کر رہا ہوں، روایت کرا کہ حضرت میسر میں تمام کیا نام ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ملک عراق تھا، شہر کوفہ تھا، مسجد اعظم تھی، مسجد اعظم کا ممبر اعظم تھا، اور ممبر اعظم پہ کائنات کا خطیب اعظم تھا۔ علی بن ابی طالب تشریف فرمائے، اجتماع کفری کرتے، ایک نوجوان ہے، جانتے کہاں سے؟ شام سے بھیجا کس نے؟ شام والے نے، کہ جا کے علی کی تحقیق اس نے رسوا کی۔ نوجوان صفوں کو چیرتا ہوا ممبر کے قریب آیا، سوال ہے یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بھی خلیفہ رسول بنے بیٹھے۔ سوال یہاں تو بندہ اٹھ کے کرے کہ علی آپ یا تم بھی خطیب بنے بیٹھے، حیرت والی بات۔ سرکار کو کیا کہنا یا علی میں نے سنا آپ بھی خلیفہ رسول بنے بیٹھے۔
جبکہ یہ خلافت اسے جچتی ہے جس کے پاس شہانہ ٹھاٹ باٹ ہو. آپ کے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں، پینا بہترین نہیں. یہ خلافت کا حق اس کا جس کا لنگر چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. بات سمجھ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ دسترخوان بڑا اچھا تھا لیکن تھا نہیں جس سنے گا. وہ تو خلافت کا حق تو کسی اور کو جانا چاہیے. اب سرکار کو قربان جائے. اب تھے جو علی فرمایا کہ تمہارا حق یہی بنتا ہے کیونکہ تمہیں خلافت کا تصور ہی یہی دیا. تم کیا جانو؟ خلافت دنیا کا خدا نہیں، یہ منصب الہی ہے. کیا کہنے بھی آپ کے لاکھ و سلامت ہے جنہیں منصب الہی کی سمجھ آ گئی. علی فرماتے ہیں منصب الہی ہے. تم سمجھتے ہو جس کے پاس اچھا کھانا پینا ہو اسے خلافت کا حقدار ہونا چاہیے، خلیفہ کو ہونا چاہیے، سرکار اسے ہی ہونا چاہیے. آپ کے پاس اچھا کھانا بھی نہیں، آپ ہی خلیفہ بنے بیٹھے. علی فرماتے ہیں تم جانتے فرعون اور نمرود کے پاس اچھا کھانا تھا، دولت تھی، موسیٰ ابراہیم کے پاس نہیں. لیکن موسیٰ ابراہیم کے پاس ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تب وہ کون سا؟ تب وہ علم الہی تھا جس کی وجہ سے موسیٰ فرعون سے بچے رہے اور ابراہیم کو آگ سے نجات ملی. علی فرماتے تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ میں نمرود کا خلیفہ ہوں؟ میں تو موسیٰ ابراہیم کا وارث ہوں. نہ ہمارے رسول کے پاس کچھ تھا. علی فرماتے ہمارے رسول کے پاس کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جو کچھ آتا لوگوں میں تقسیم کر دیتا. علی بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتا، کل کی فکر نہیں کرتا. اتنا کہنے کے بعد یہ خلافت بتا رہے علی کے خلافت ہے. اب لفظ علی فرماتے تم سمجھو تو خلیفہ کیا ہوتا؟ جو بیٹھ کر کھائے اور کھلائے، حکومت کے نظام کو چلائے نہیں. خلیفہ انبیاء کا وارث ہو. جو کمال جو معجزات انبیاء میں ہو خلیفہ میں ہونے چاہیے. علی فرماتے ہیں خلیفہ اگر چاہے تو بیٹھے بیٹھے آسمان سے بارش برسا دے. جب اتنا کہا وہ شامی پریشان ہوئے، علی کون سے قصے شروع کر دے. علی فرماتے خلیفہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے مردے کو زندہ کر دے. علی فرماتے جس خلیفہ کی تو بات کر رہے کیا وہ کر سکتا؟ کیا وہ تو نہیں کر سکتا. علی فرماتے پھر خلیفہ ہونا کسے چاہیے؟ اب ادلا جدلا اس سے سخت ہے، لیکن خدا کی قسم جتنے موالی بیٹھے ہیں آپ کے دل خوش ہو گئے، دلوں سے داد میں نکلے. علی فرماتے تم سمجھتے ہو اس کے پاس رعایت، فوجیں، لشکر سب کچھ ہے، علی کے پاس کچھ نہیں. تو علی کو غریب سمجھتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں خلیفہ ہوتا کون ہے. اگر علی چاہے تو اسی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر اس شام والے کی ہڈیاں پیس ڈالے. کیا کہنے بھی آپ کے اللہ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. فرمایا اگر میں چاہوں تو یہیں بیٹھے بیٹھے اس شام والے کی زمین جس تخت پہ بیٹھا ہے زمین کو ایسے کھینچوں کہ تخت سے زمین پہ گر. اتنا کہا تو جتنے کوفی تھے نا وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھ تمہار کہتے نہیں فرماتے کہ آپ تم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ بازی کر رہے ہیں کہ جب علی کے پاس اتنا اختیار ہے تو جنگوں میں ہمیں لے کے کیوں جاتا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے یہاں پہ مار بھی دیتا شام والے. اتنا لشکر، کبھی سفین کی جان، کبھی جمل کی جان، کبھی یہ جان، کبھی وہ جان، یہ ہمیں کیوں لے کے جاتے ہیں جب علی کے پاس اتنا اختیار ہے؟ علی فرماتے ہیں تم لوگ سوچ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ جان میں تمہیں لے کے جانا میرے لیے ضروری نہیں، یہ امتحان تمہارا ہے. اللہ چاہتا ہے وہ دیکھے تم کیا منافقین کو پہچان کے اسے جنگ کر سکتے ہو، جبکہ علی کی تلوار تو 7 پشتوں میں مومن دیکھ لیتی ہے. کیا کہنے بھی آپ کے اللہ کو سلامت رکھے. سرکار فرماتے ہیں یہ امتحان تمہارا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کس حد تک جہاد کر سکتے ہو، تم کس حد تک بیعت توڑنے والوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو، کیا تم انہیں پہچان کے مار سکتے ہو. علی فرماتے ہیں یہ سب کچھ امتحان تمہارا ہے، میرا نہیں.
جب اتنا کام شام سے آتے اس نے کہا یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں ممبر پہ، ہم جانتے ہیں آپ کی بلاغت کے بارے میں، یہ تو آپ گفتگو کر رہے ہیں شام والے کو آپ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ابھی تک آپ نے کیا؟ علی فرماتے ہیں شام سے آنے والے نوجوان، اگر میں چاہوں تو اسی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ اٹھاؤں اور یہ ید اللہ ہاتھ شام والے کے سینے پہ پڑے اور وہ ممبر سے نیچے گرے، اور جب علی اپنا ہاتھ واپس لہراتا ہوا اپنے قریب لائے تو تمہیں میری مٹھی میں اس شام والی کی داڑھی اور مونچھوں کے کچھ بال نظر آئے۔ میں سمیت تمہار کہتے صرف علی نے کہا تھا ہم نے دیکھا یا علی آپ کے ہاتھوں میں تو بال ہے۔ علی فرماتے ابو طالب کے بیٹے نے یہی بیٹھے بیٹھے اس شام والے کی داڑھی کے بال نوچ لیے۔ آپ کے رب کو سلامت ہو، بہت شکریہ، آپ جیے ہزاروں برس۔ اچھا جب بات آئے نا تو یہ بات دیکھ لیں، یہ بات اس کی داڑھی کی، یہ بات اس کی مونچھوں میں، وہ شام سے ابو پریشان تھا۔ علی فرماتے ہیں تم ابھی 2-3 دن یہاں پہ مہمان رہو، تم وقت نوٹ کرو، دن دیکھو، لمحہ دیکھو، جا کے شام پوچھنا اس وقت شام میں ہوا کیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں تجھے اس سے اگلی خبر دیتا ہوں، یہ جو ہاتھ پڑا ہے نا اس کے سینے پہ، عام ہاتھ نہیں، ید اللہ ہاتھ ہے، ابھی تک تو وہ بے ہوش پڑا ہے، توجہ میری جان رکھیے، ابھی تک تو وہ بے ہوش ہے، اس کے بہاری اس کے وزیر اسے جگا رہے، ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے، لیکن جب وہ ہوش میں آئے گا تجھ جیسے 2-3 بندے کوفہ بھیجے گا، تو شام جائے گا، وہ کوفہ آئیں گے اور کوفہ آگے پوچھیں گے آج کے دن فلاں وقت میں کوفہ میں علی نے کیا کیا تھا کہ ہمارا شام والا غش کھا کے مرنے کے قریب تھا۔ اللہ کو سلام علیکم۔ لہٰذا یہ تمام امتحانات آل محمد کے لیے بندوں میں، یہ تمام جو جنگیں ہوئی، اور دوسری بات واضح میں کہا دوں دین اسلام میں کوئی ظلم نہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کی گئی، جتنے مسلمان تھے نبیوں کا تو مسلمان تھا، یہ تو غارت سے ہوئی۔ مذہب اسلام میں کم سے کم 72 یا 82 جگہ چھوٹے بڑے جذبات کے خلاف کم سے کم 72 جنگیں لڑی دین اسلام میں، وہ چھوٹی بڑی غزوات یہ وہ سب کچھ ملا کے 72 جنگوں میں آج تک مسلمانوں کو پہل نہیں۔ دین اسلام نے جتنی جنگیں لڑی دفاعی جنگیں، مثال تو کوئی بندہ مجھے مارنے کے لیے آیا تو میرا حق بنتا ہے اپنا دفاع کرنا، مجھے تلوار مارے میں تلوار سے رکوں گا، اگر وہ مارا جائے تو میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا دفاع کرتا۔ خیبر کی جان، بہت کی جان، خندق کی جان، تاریخ اٹھا تو دیکھیے اسلام کی طرف سے پہل نہیں، یا کافروں نے سازش کی یا قتل کرنے کا ارادہ رکھا، دفاعی جنگیں اسلام نے کبھی کسی کو مارا نہیں۔ اور جو اسلام کو بچانے کے لیے چلے 2 تھے، ایک محمد ایک ہے، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ اب بندے کہتے ہیں جی وہ سرکار ہمیشہ علی بن ابی طالب کو بھیج دیتے تھے، دوسروں کو کیوں نہیں بھیجتے تھے؟ آپ جانتے وجہ کیا؟ میں اپنی صاحب ہے سید رضی شاہ جی نے ہمیں دعوت دی، میں یہاں پہ آ کے اب ہو سکتے اس علاقے کے لوگ مجالس ہو مجھے نہ بلاتے ہو، لیکن ان کا بلانا کس بات کے ذریعے؟ پانی کا اشتہار دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس کا مزاج کس بندے سے ملتا ہے۔ آپ نے لفظوں پہ غور نہیں کیا، پاکستان میں پڑھنے والے بڑے بڑے اچھے ہیں، بڑی بڑی نیازوں والے، آپ نے کہا فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، پانی کہ آپ سے پڑھنا ہی نہیں آتا کیونکہ مزاج نہیں ملتا، یعنی بندہ اسے مجلس میں بلاتا ہے جس سے مزاج مل جائے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں علی ہر میدان میں جاتے تھے، بھیجتے رسول تھے، تو ہمارے بزرگوں کو بھیجا کیوں نہیں؟ آپ ہم سے گلا نہ کریں، مجبوری صرف اتنی تھی، رسول کا مزاج ملتا ہی علی سے تھا۔ کیا کہنے آپ کے رسول جانتے تھے میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، جی ہزاروں سے، تو جس سے مزاج مل جائے جانب بھی وہی کرتے ہیں، جتنی جنگیں دفاعی اسلام کی جانب سے حملہ ہے،
بس آخری روایت کتاب ہے. اب بندے کہتے ہیں جنت 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 میں جانا ہے جنت میں جانا ہے. آپ کسی بھی فرقے سے پوچھیں کہتے ہیں جنت میں جانا ہے تسا جانا انشاءاللہ بولو صحیح ہے جو تسی بول جانا. اللہ آپ کا سلامت کہ ہم سب انشاءاللہ مولا علیہ السلام ہمیں لے کر جائیں. وہ یہودی تھا نا, یہودی آ سرکار کے پاس لے کر آیا انار. کہتا ہے کہ یا علی میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو انار ہوتا ہے کھانے والا اس میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. اچھا یا علی جو وہ دانہ کھا لے کیا اس کی جنت واجب ہے؟ فرمایا جب رسول نے کہہ دیا تو جنتی ہے تو جنت میں جائے گا. علی فرماتے ہیں لیکن اگلی بات بھی سن لو, یہ جو دانہ ہے نا وہ منافق کو ہضم نہیں ہوتا, منافق کھا نہیں سکتا. حضرت کمبر لاکھ میں سنا کہتے ہیں اس نے انار ابا کے دامن سے نکالا, چھری لی, سرکار کے سامنے کاٹا, 4 پیس کی. سرکار دیکھیے یہ انار کتنا خوبصورت, ایک ایک دانہ دکھا دکھا کے کھا. کہہ رہا 4 پیس جو تھے, جو 4 حصے تھے انار کے, کھا لیے. اس نے کہا یا علی آپ نے ابھی ابھی کہا تھا کہ رسول نے فرمایا جو دانہ کھا لے پورا انار اس میں ایک دانہ جنت کا وہ جنت میں جائے گا. فرمایا بالکل کہا تھا اور جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں, جب رسول نے کہہ دیا. لیکن آپ نے کہا منافق کھا ہی نہیں سکتا. لیکن یا علی میں نے پورا انار کھایا جبکہ میں ہوں بھی یہودی, رسول کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا, آپ کی محبت بھی نہیں رکھتا, اب جنت میں میں بھی جاؤں گا. علی فرماتے کائنات یہاں سے وہاں ہو جائے, سورج نکلے نہ نکلے, مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا. جب رسول نے کہہ دیا منافق یہ انار کا دانہ جنت کا کھا ہی نہیں سکتا, اتنا کہنا تھا, اس بندے نے اپنی داڑھی کو کھجایا, ایک دانہ انار کا علی کے قدموں میں گرا. علی فرماتے یہودی دیکھ لے جو تیری جنت ہے نا وہ ہمارے قدموں میں پڑی ہے. بس زیادہ سے 2 منٹ میں پڑھنا ہو. یہ جو ایام آ گئے ہیں شروع ہو چکے, یہ قیامت سے کام نہیں. یاد رکھیے گا محرم آپ علماء سے تحقیق کیجیے, 40 ہجری قمری والا ماہ رمضان, یہ بھی کربلا سے کام نہیں. کیونکہ کربلا میں اور 40 ہجری قمری والے ماہ رمضان فرق جانتے کیا ہے؟ صرف اتنا فرق کہ کربلا میں حسین کی اولاد یتیم ہوئی تھی, اس ماہ رمضان میں خود حسین یتیم ہوئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری نوکری پوری ہو. بس یہ سنیے, بڑی مشکل سے گزارا لیتے جو طالب علم بی بی زینب سلام اللہ علیہ ماہ رمضان پہلے بھی آ گئے, لیکن یہ کچھ ایسا ماہ رمضان تھا کہ میں اکثر چھپ کے اپنے گزرے سے دیکھتی. میرے بابا نے رات کی تاریکی میں آج کبھی چاند کو دیکھتے, کبھی حسرت بھری نگاہوں سے دھاری در و دیوار کو دیکھتے. اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو چپکے چپکے میرے قریب آ کے میرا ماتھا چومتے. بڑی تکلیف کا گزارا ہے. آخر وہ رات آ گئی, وقت آ گیا. آپ نے روایت سنی, میں نے وہ چیزیں بیان نہیں کرتی. جب علی گھر سے چلے, گھر کی مرغا بھی ہو تک نہیں روکا, گھر کے دروازے کی کلی تک نہیں روکا. علی چلے گئے مسجد. حضرت عباس علیہ السلام سے روایت غازی فرماتے ہیں کہ میں مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا اور اس انتظار میں تھا, ابھی اذان ہوگی میں جا کے پیچھے اپنے بابا کی نماز ادا کروں. کہتے پتہ نہیں کیا مشیت الہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے مصلی پہ میری آنکھ لگ گئی اور میں نے بھیانک خواب دیکھا. عباس فرماتے میں خواب میں دیکھتا تھا کعبے کی دیواریں گر چکی ہیں,
आसमान से सफेद रंग के परिंदे आते, अपने परों को गर्दो गुबार करके आसमान की जानिब परवाज करते हुए जुमला कहते हैं, जमाने वालों अली कत्ल हो गए। कहते अभी मैं ख्वाब देख रहा था कि शाम वाली मलका आई, बीबी ज़ैनब सलाम आकर मुझे झंझोड़ा, अब्बास तू यहाँ सो रहा है, क्या तूने आसमान से सदा नहीं सुनी? कोई आसमान से आवाज दे के कह रहा बाबा शहीद हो गए। अब सोचो क्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अबा कबा पहनी होगी, अमामा पहना होगा, गाजी ने तलवार को थामा, भागते हुए दरवाजे के करीब पहुंचे। एक मरतबा अब्बास ने महसूस किया किसी ने उसके दामन में हाथ डाला है, मुड़कर देखते शाम वाली मलका थी। कहा शहजादी मुझे रोका क्यों? कहा गाजी मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरे बाबा से कहना जल्दी घर आ जाए वरना ज़ैनब मस्जिद तक आ जाएगी। या ज़हरा आखिरी जुमला ताबिर। अब्बास कहते मैं मस्जिद में पहुंचा, कहते मैं देखता क्या जो मुसल्ला था खून में डूबा हुआ, बाबा के सीने की एक जानिब मौला हसन मुश्तबा, दूसरे जानिब इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब बेटों को प्यार कर। गाजी कहते मैं चलता हुआ कदमों से लिपट गया। मैं कहा बाबा अब्बास की जिंदगी भी आपको लागू, फिर जी भर के अपने बच्चों को प्यार करते हैं। पहले बेटी का पैगाम सुन लीजिए। कौन सी बेटी? बीबी ज़ैनब सलाम क्या था? बोला शहजादी दरवाजे में कह रही अगर मेरे बाबा को आने में देर हो गई तो मैं मस्जिद तक चली आऊँ, कुर्बान जाऊँ मैं अपने मौला अली पे। अली फरमाते हैं, रिवायत कहती है अली ने बेटों को हटाया नहीं, धक्का दिया, धक्का देकर कहते हैं ये मस्जिद को जा, मेरी ज़ैनब को जा। मैं कह रहा हूँ मौला तब क्या गुजरी होगी जब यही दरबार होगा, आपकी बेटी के हाथ पसे